بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی ڈاکٹر وقار بھٹا یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بانجھ پن سے اس کا تعلق ہے۔ جب بھی ہمارے پاس خواتین آتی ہیں، جب ان کے بچے نہیں ہوتے، تو جب ان کو حمل ہوتا ہے تو حمل کے بعد جو ایک بڑی کمپلیکیشن ہوتی ہے وہ مس کیریج ہوتی ہے یا ابارشن ہوتا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ مس کیریج یا ابارشن ہے۔ بیسیکلی مس کیریج میں اور ابارشن میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے۔ مس کیریج سے مراد یہ ہے کہ جب بھی ایک خاتون حاملہ ہوتی ہے اور حمل کے 5 ماہ کے اندر اندر جب قدرتی طور پہ اچانک حمل ختم ہو جاتا ہے، یعنی اچانک اسقاط حمل ہو جاتا ہے، تو ایسی کیفیت کو مس کیریج کہتے ہیں۔ جبکہ ابارشن سے مراد یہ ہے کہ ابارشن اچانک بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ تر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ابارشن جو ہے یعنی از خود اسقاط حمل جو کرایا جاتا ہے، یعنی کسی بھی کمپلیکیشن کی وجہ سے، یعنی مثلا بچے کی گروتھ نہیں ہوتی، یا کوئی اور میڈیکل ایشو ہے، یا کوئی اور خاص وجہ ہے، تو ماں کی صحت کا مسئلہ ہے یا کوئی خطرہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ پریگننسی کنٹینیو رہے تو ماں کو یا بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں ابارشن کروایا جاتا ہے یا ڈی این سی کروائی جاتی ہے۔ تو ابارشن میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی قدرتی بھی ہو سکتا ہے اور خود بھی کروایا جا سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مس کیریج کے حوالے سے اس کی جو بنیادی اقسام کون سی ہیں۔ مس کیریج یا ابارشن کے حوالے سے اس کی بنیادی طور پہ 6 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ مسڈ ابارشن۔ جیسے سادہ لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک عام بندہ کہتا ہے بھائی میں نے آپ کو مس کال کی تھی، وہ کہتے ہیں بھائی مجھے تو کوئی نہیں پتہ چلا، مجھے تو آپ نے مس کال نہیں کی یا کال نہیں کی۔ تو جب ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے تو وہ مس کال شو ہوتی ہے۔ یعنی مسڈ ابارشن سے مراد یہ ہے کہ جب بھی کوئی خاتون کہتی ہے کہ میرا حمل پہلے موجود تھا، اور اس کے بعد جب وہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہوتا ہے اور وہ الٹرا ساؤنڈ کراتی ہے تو لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے اور وہ شو کرتی ہے، لکھ کے دیتی ہے کہ آپ کا مس کیریج ہو چکا ہے۔ مس کیریج سے مراد یہ ہے کہ اسقاط حمل ہو جاتا ہے لیکن کوئی خاص واضح علامت نہیں ہوتی، یعنی بلیڈنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ ایسی کیفیت کو مسڈ ابارشن کہتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں انکمپلیٹ ابارشن یا انکمپلیٹ مس کیریج۔ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بلیڈنگ ہوتی ہے پریگننسی کے، یعنی جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی آدھا جو حمل ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے لیکن مکمل نہیں ہوتا، تو ایسی کیفیت کو انکمپلیٹ ابارشن کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے کمپلیٹ ابارشن۔ جب یوٹرس کا منہ کھل جاتا ہے اور ابارشن مکمل طور پہ ہو جاتا ہے، شدید قسم کی بلیڈنگ ہوتی ہے، یا جو ٹیشوز ہوتے ہیں پریگننسی کے وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کلاٹ آتے ہیں، تو یعنی جب مکمل ابارشن ہو جاتا ہے تو ایسی کیفیت کو کمپلیٹ ابارشن کہا جاتا ہے۔ ابارشن کی ایک اور قسم ہے جس کو کہتے ہیں ریکرنٹ ابارشن۔ بعض خواتین ہم نے دیکھی ہیں کہ جن کو بار بار اسقاط حمل ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی خاتون کا ٹارچ پروفائل پازیٹیو ہے، ایک دفعہ ان کا بچہ ضائع ہوگا، دوسرا بچہ ضائع ہوگا، تیسرا ضائع ہوگا، چوتھا ضائع ہوگا، پانچواں ضائع ہوگا، یعنی بار بار اسقاط حمل ہوتا رہتا ہے۔ اس کی جو بڑی جو وجوہات میں سے ایک وجہ ہے وہ ٹارچ پروفائل کا پازیٹیو ہونا ہوتا ہے۔ تو جب بھی یعنی ریکرنٹ ابارشن ہوتے ہیں تو اپنا جو خواتین ہیں وہ ٹارچ پروفائل ضرور کروائیں تاکہ اس کا علاج اور آئندہ ان کا کوئی بچہ بھی ضائع نہ ہو۔ ایک اور اس کی قسم ہوتی ہے تھریٹنڈ ابارشن۔ لفظ سے یعنی آپ خود سوچیں کہ خطرہ ہوتا ہے، یعنی یوٹرس کا منہ کھل جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بچہ ضائع نہ ہو جائے، تو ایسی کیفیت میں کیا ہوتا ہے تھریٹنڈ ابارشن ہوتا ہے۔ اس کی اپنی دوائیاں ہوتی ہیں،
ایسی کیفیت میں بچے کو بچایا جا سکتا ہے، ابارشن کا مسئلہ یا مس کیریج کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، اور ہومیوپیتھی کے اندر اس کی بہترین ادویات موجود ہیں۔ آخری جو قسم ہوتی ہے یعنی اس کو اینڈ سٹیج مس کیریج کہتے ہیں، انیویٹیبل مس کیریج بھی کہتے ہیں یا لا علاج کہتے ہیں، حتمی جو ہوتا ہے ابارشن، یہ اس کی ایک کیفیت ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوٹرس کا منہ مکمل طور پہ کھل جاتا ہے، بلیڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پریگنینسی کے جو ٹشو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی مکمل طور پہ جو بچہ ہوتا ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، یعنی حمل ضائع ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت کو انیویٹیبل ابارشن کہتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، شدید قسم کا خواتین کو پیلوس کے ایریا میں درد شروع ہو جاتا ہے، جو پریگننسی کی علامات ہوتی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کے اندر بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ابارشن ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ مریضہ جو ہوتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے، غمگین ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو شدید قسم کے اندر سے کلاٹ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو شدید قسم کا یعنی بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اندر سے شدید قسم کا میوکس آنا شروع ہو جاتا ہے، ہارٹ بیٹ اس کی بڑھ جاتی ہے، اس کو جسمانی طور پہ کافی تکلیفات ہوتی ہیں، اس کو جسم میں درد شروع ہو جاتے ہیں، پیلوس ایریا میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ ابارشن یا مس کیریج کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ٹارچ پروفائل کی جو ڈیزیزز ہے، ٹارچ انفیکشن ہے، اس کی وجہ سے ابارشن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ مس کیریج کی ایک جو بڑی وجہ ہوتی ہے اس میں ایج فیکٹر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خون کی کمی ہو سکتی ہے، اگر کوئی چوٹ لگ گئی ہے تو اس وجہ سے ابارشن ہو سکتا ہے، اگر کوئی خاتون سفر کرتی ہے تو اس وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، اگر کسی خاتون کو کوئی بڑی بیماری ہے، کرانک ڈیزیز ہے، یعنی مثلا اس کو گردوں کا مسئلہ ہے، جگر کا مسئلہ ہے، یا کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور بڑی ڈیزیز ہے، اس وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے، ہارمونز کے جو مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کی بھی کافی زیادہ وجوہات ہیں، جو موٹی موٹی وجوہات تھی میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ موٹاپا خود ایک فیکٹر ہے، شوگر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو چند ایک فیکٹر ہیں ان کو توجہ کریں، اور اس کا جو ہوتا ہے یعنی جیسے خوف ہو سکتا ہے، سٹریس ہو سکتا ہے، ڈپریشن ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی یعنی اگر کوئی خاتون برا مرا جاتی ہے، اس کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو بہت سارے فیکٹر ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسک فیکٹر کیا ہوتا ہے ابارشن کا یا مس کیریج کا۔ وہ خواتین جن کو کوئی بڑی ڈیزیز ہوتی ہے، آٹو امیون ہوتا ہے، یا کوئی کرانک ڈیزیزز ہوتی ہیں، گردوں کی مریض ہے، اسی طرح کر کے وہ خواتین جن کو پہلے ابارشن ہو چکا ہے، ابارشن یعنی ہو چکا ہے، اس کو مزید خطرہ ہوتا ہے کہ مزید آئندہ ابارشن نہ ہو جائے، بڑی عمر میں یہ مسائل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کر کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا اس کی پریکاشنز کیا ہوتی ہیں، ٹیسٹ کون سے کرانے چاہیے۔ جو ایک مرکزی ٹیسٹ ہوتا ہے ٹارچ پروفائل جو ہے وہ ٹیسٹ ضرور کروائیں۔ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ٹارچ کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے، بڑی تفصیل سے اس کی علامات ہیں، وجوہات ہیں، اور اس کا جو علاج ہے وہ بتایا گیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ ٹارچ کے اوپر میں نے اس کے اوپر یہ تقریباً 2 سے 3 سال پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا۔ تو اس کی ہومیوپیتھی کے اندر بہت اچھی ادویات موجود ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احتیاط میں کیا ہے کہ زیادہ وزن نہ اٹھائیں، سفر نہ کریں، کیئر کریں، سٹریس فری لائف کریں، سادہ پانی کا استعمال کریں، غیر ضروری خوراکیں نہ کھائیں، غیر ضروری دوائیاں نہ کھائیں، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ ہائی قسم کی جو میڈیکیشن ہوتی ہے یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس کا ابارشن کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے۔ کمپلیکیشن میں بخار ہو سکتا ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، درد ہو سکتا ہے، ٹینشن ڈپریشن ہو سکتی ہے، آئندہ بانجھ پن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ وہ خواتین جن کو بار بار ابارشن ہوتے ہیں ان کو بانجھ پن کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کنسیو نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے وہ کون سی خاص دوائیاں ہیں جس سے بہترین قسم کا ابارشن یا مس کیریج کا علاج کیا جا سکتا ہے۔
جو پہلی 3 دوائیاں یہ تقریباً ہر مریض استعمال کر سکتا ہے، جس میں سب سے جو بڑی دوائی ہوتی ہے مس کیریج کے حوالے سے وہ دوائی ہوتی ہے سیپیا۔ سیپیا پریگننسی کی جو 9 ماہ کے اندر کوئی بھی تکلیف ہو اس والے سے ایک بڑی دوائی ہے۔ سیپیا کو آپ ابارشن یا مس کیریج کے حوالے سے بہترین فائدہ اس سے لے سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر کی جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ دوائی ہوتی ہے وائبرنم اپولس۔ اس کو بھی ابارشن یا مس کیریج کے جو روٹین کے کیسز ہوتے ہیں آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر کی جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ دوائی ہوتی ہے سبائنا۔ سبائنا میں ایک تو خاتون کو بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو بار بار جو ہے وہ مس کیریج یا ابارشن ہوتا رہتا ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی بڑی دوائی ہوتی ہے وہ دوائی ہوتی ہے لیٹرس فیرینوسا کیو پاور میں۔ جب بھی آپ کے پاس مس کیریج یا ابارشن کے کیس آتے ہیں تو یہ دوائیاں صبح دوپہر شام دیں تینوں، اور اس کے ساتھ 10 قطرے لیٹرس فیرینوسا کیو کے دیں، تو آپ کو یقینی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں انٹر کرنٹ کے حوالے سے، یعنی 1 2 3 پڑیا آپ دے سکتے ہیں، یا جو بڑی وجہ ہو اس کی ایک پڑیا آپ ہر مہینے دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو ابارشن کے کیسز ہوتے ہیں اس کو اگر ہم میازمیٹک دیکھیں یا ابارشن سے بچاؤ کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے بڑی میڈیسن ہوتی ہے سفلینیم۔ سفلینیم سی ایم آپ مہینے میں 1 خوراک دیں تو آپ کو ابارشن کا مسئلہ انشاءاللہ ہوگا ہی نہیں۔ دوسرے نمبر کی بڑی دوائی ہوتی ہے بیسلینیم سی ایم میں۔ یہ بھی تازہ انفیکشن کی دوائی ہے، ٹارچ انفیکشن کی دوائی ہے، تو یہ جب آپ مہینے میں 1 ڈوز دیں گے تو ابارشن کا خطرہ ٹل جائے گا اور ابارشن کا مسئلہ یا مس کیریج کا مسئلہ انشاءاللہ ہوگا ہی نہیں۔ تیسرے نمبر کی جو بڑی دوائی ہوتی ہے وہ آرامیٹ ہوتی ہے۔ آرامیٹ جو ہے وہ یوٹرس کو طاقت دیتی ہے اور اس طرح کے ابارشن یا مس کیریج کے جو خطرات ہوتے ہیں اس سے بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض خواتین کو انفیکشن کی وجہ سے ابارشن کا خطرہ ہوتا ہے، ان کو ایک پائروجینیم سی ایم کی ڈوز دیں، اور اس کے علاوہ جو ٹارچ اگر پازیٹیو ہے، ٹارچ میں جو انفیکشن بھی پازیٹیو ہے، جیسے اگر آپ کا ٹاکزو پلاسموسس پازیٹیو ہے تو ٹاکزو پلاسموسس سی ایم میں خوراک دیں۔ اگر آپ کا ہیپاٹائٹس سی ہے تو ایچ سی وی کی 1 ڈوز دیں۔ اگر آپ کا سائٹومیگالی وائرس پازیٹیو ہے تو سائٹومیگالی سی ایم میں 1 ڈوز دیں۔ اگر روبیلا پازیٹیو ہے تو روبیلا سی ایم میں 1 ڈوز دیں۔ اگر ہرپیز پازیٹیو ہے تو ہرپیز کی سی ایم کی 1 ڈوز دیں۔ یہ دوائیاں ہمارے گروپ کے اندر چند دوستوں کے کلینک پر موجود ہیں۔ اگر آپ کے پاس یہ دوائیاں نہ ہوں تو یہ آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ دوائیاں لے بھی سکتے ہیں۔ کوئی بھی ڈاکٹر اس کو ہمارے کلینک سے لے سکتے ہیں، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے۔ یہ چونکہ نایاب قسم کی دوائیاں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابارشن کے حوالے سے اور کون سی دوائیاں ہوتی ہیں جو روزمرہ میں استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے ڈر خوف ہوتا ہے، ڈر خوف کی وجہ سے مجھے خطرہ ہوتا ہے، تو مجھے ڈر خوف کی وجہ سے پہلے بھی ابارشن ہو چکا ہے، تو اس کو ہم جلسیمیم 200 پاور روزانہ ایک خوراک دیں گے۔ اگر اس کو غصہ آتا ہے یعنی اینگر کی وجہ سے ہوتا ہے تو کیمومیلا دیں۔ اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، ابارشن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو اس کو ایریجران 200 پاور میں دیں، کریازور 200 پاور میں دیں۔ اگر اس کو چلنے پھرنے سے یا ایگزرشن سے ہوتا ہے تو ایلونیاز کیو دے سکتے ہیں، اسکیل کار 200 پاور میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، جیسے خاتون کہتی ہے کہ مجھے کوئی ٹینشن ڈپریشن ہو تو مجھے پرابلم ہو سکتی ہے، میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، تو اس کو آپ اگنیشیا دیں۔ اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ میری عزت نفس مجروح ہوتی ہے، مجھے کوئی برا بھلا کہہ دے تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس کو آپ اسٹیفی سگیریا دیں۔ اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ مجھے چوٹ لگی تھی اور ابارشن کا خطرہ ہے تو چوٹ کی ہسٹری کے اوپر آرنیکا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ کئی دفعہ یہ دیکھا گیا کہ ابارشن کا اتنا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے اور یوٹرس کا منہ کھل جاتا ہے کہ ڈاکٹرز کو پیسری لگانی پڑتی ہے، یعنی ٹانکا لگانا پڑتا ہے۔ تو ایسی کیفیت میں فریکسینس سی ایم کی 3 پڑیاں دیں اور باقی یہ سبائنا وغیرہ لیٹرس وغیرہ کی دوائیاں دیں تو اس سے کافی اچھا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خاتون کہتی ہے کہ مجھے تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ کیا کریں گے، تھائروڈینم سی ایم کی 1 ڈوز دیں، تو اس کو ابارشن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔
کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو کالی کار بہت اچھی دوائی ہے، یہ تقریباً ہر قسم کے یعنی کیس میں جہاں پہ یوٹرس کمزور ہوتی ہے وہاں پہ دے سکتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو یعنی سسٹ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ایپس دے سکتے ہیں۔ کسی کو فیبرائڈ کا مسئلہ ہے تو اس کو آرم اور نیٹونیٹم دے سکتے ہیں، کلکیریا فلور دے سکتے ہیں، تھوزا دے سکتے ہیں۔ منتھ وائز اپنی دوائیاں ہوتی ہیں، ہر مہینے کی الگ الگ دوائیاں ہوتی ہیں۔ اگر ایک خاتون کہتی ہے کہ مجھے پہلے مہینے میں ابارشن کا خطرہ ہوتا ہے یا میرا ابارشن پہلے مہینے میں ہو جاتا ہے تو اس کو آپ ایپس دیں گے۔ دوسرے مہینے کی دوائی ہوتی ہے کالی کارب، یہ طاقت دیتی ہے یوٹرس کو۔ تیسرے مہینے کی دوائی ہوتی ہے کالی کارب اور سبائنا، دو دوائیاں ہوتی ہیں۔ چوتھے مہینے میں اگر ابارشن کا خطرہ ہو تو ایپس دیتے ہیں۔ پانچویں مہینے میں اگر ابارشن کا خطرہ ہو تو سپیا دیتے ہیں۔ چھٹے مہینے میں اگر ابارشن کا خطرہ ہو تو لیکین دیتے ہیں۔ ساتویں مہینے میں اگر ابارشن کا خطرہ ہو تو روٹا دیتے ہیں۔ آٹھویں مہینے میں اگر ابارشن کا خطرہ ہو تو پلساٹیلا دیتے ہیں۔ نویں مہینے میں اگر ابارشن کا خطرہ ہو تو اوپیم دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ڈلیوری کرانی ہوتی ہے اس وقت بھی اوپیم کی ڈوز دی جاتی ہے۔ آٹھویں مہینے میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ بریچ چائلڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ہم اس میں اگنیشیا دیتے ہیں یا پلساٹیلا دیتے ہیں یا بریچ چائلڈ میں پوڈوفائلم دیتے ہیں۔ تو ابارشن کے حوالے سے روٹ کاز کو ضرور دیکھنا ہے ہم نے۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے حوالے سے، روزمرہ کی پریکٹس کے حوالے سے، مائنڈ روبرکس کے حوالے سے آپ سے بات ہوتی رہے گی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔